بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل حافظ شاہد ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان محمد شاہد حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم ذکر کریں گے کہ شب قدر کی رات کی فضیلت کیا ہے، یا پھر شب قدر کی رات ہمیں کون سے نوافل، کون سے ذکر و اذکار ہمارے لیے کرنے بہتر ہیں، کون سے ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں شب قدر ایک عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے، اور حضور جانے جانا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بہقی شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ جبریل جب زمین پہ تشریف لے کے آتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے شب قدر کی رات کو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یا پھر اس بندے کی دعا پہ جبریل آمین کہتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ حضور جانے جانا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جب زمین پہ تشریف لے کے آتے ہیں تو ہر اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں جو کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب شب قدر کی رات آتی تو غسل کرتے، خوشبو لگاتے، اس نیت سے کہ جبریل نے آنا ہے، تو جب جبریل ہمارے پاس آئے تو ہمارے جسم سے بدبو نہ آتی ہو، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہوں۔ تو جبریل تشریف لے کے آتے ہیں اور وہ مصافحہ سلام لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کوئی بھی دوست جو ہے وہ اس رات سے محروم نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ اللہ تعالیٰ کی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائیوں سے بس وہی محروم رہتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بدبخت نہ بنے، نیک بخت بنے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ آئیے اب چلتے ہیں کہ ہمیں اس رات میں کون سے نوافل کس طرح پڑھنے چاہیے۔ اس رات میں 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر 2 کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اس طرح 12 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر 2 نفل کے سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ پڑھنا۔ اب اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح 12 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، 12 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت کے اندر 2 کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں۔ اس طرح کر کے 4 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ جو بندہ اس طرح سے شب قدر کی رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کی زندگی کا آخری دن آئے گا، موت آئے گی، اللہ اس کی موت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، موت کی سختیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں مزید ڈال دے اور میرے ہاں رزق کبھی ختم نہ ہو، تو اس کو 4 رکعت نماز نفل وہ ضرور ادا کرے شب قدر کی رات کو، 2 کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھے۔ اس طرح کر کے وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جو بندہ اس طرح سے 4 نفل پڑھ لیتا ہے تو پوری زندگی کبھی بھی اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ شب قدر کے اندر ہمیں دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟
حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور جانے جانا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور اگر میں شب قدر کی رات مجھے مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف